اکثر عورتوں کا ماننا ہوتا ہے کہ پیپل کے درخت پر شے ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ عورتیں نہیں، آدمی بھی مانتے نا۔ بعض لوگ تو رات میں ایسے دیکھتے بھی ڈرتے نا، بعض لوگ ایسے دیکھتے بھی ڈرتے۔ وہ مخلوق جیسے ہم ہیں ایسی ایک مخلوق ہے، وہ بھی جنات و شیاطین، ان میں بھی ایمان والے اور کفر شرک والے ہوتے۔ ہماری مجلس میں بھی ہو سکتا ہے کہ جن ہو، اب ظاہر بات ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہم نہیں پہچانتے۔ اب اگر ایک آدھ آ کے بیٹھ گیا ہوگا تو کس کو معلوم کہ وہ کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے کہ بعض بچے آ کے داخلہ لے لیتے اور پڑھتے رہتے، اور وہ انسان نہیں رہتے لیکن انسانوں کی طرح ہماری جیسی شکل میں رہتے، لیکن کبھی کبھی جو ہے بات کھل جاتی ہے کہ جیسے دروازہ وہاں پر ہے، اب پلنگ یہاں پر ہے۔ اب ہوا یہ کہ دروازہ کھلا ہے کہ جیسے اپنے کو بھی کبھی کبھی جو ہے سستی آتی ہے، آدمی اسکتا جاتا ہے، اب اٹھ کے دروازہ بند کرنا ہے تو بعض لوگ کو بھاری پڑتا ہے، نہیں اٹھتے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا اور دروازہ بند کرنا تھا، ادھر ادھر دیکھا، سب کے بارے میں ایسا لگا کہ سو رہے ہیں، تو یہیں سے ہاتھ بڑھا کے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ ایک طالب علم جاگ رہا تھا، وہ دیکھ لیا کہ یار یہ یہیں سے ہاتھ بڑھایا اور دروازہ بند کر لیا، اس کو تو رات بھر نیند نہیں آئی نا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات وہاں ہوئے۔ جمعرات کا دن ہوتا ہے تو یہ جمعہ سے پہلے کی جو رات، یہ رات مدرسوں میں طلبہ کے لیے کپڑا دھونا، سکھانا، یہ کرنا، وہ کرنا، کبڈی کھیلنا، یہ سب رہتا ہے۔ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ اب اس میں ہوا، دیوبند بہت پہلے بہت بڑا شہر نہیں تھا، اب ہو گیا بڑا، پہلے چھوٹا تھا۔ اب وہ سب بچے کمرے میں تھے، تو یہ ہوا کہ یار مٹھائی کھانے کا دل ہو رہا ہے۔ بولے یار اب رات کے 12 بجے مٹھائی کہاں ملے گی، سب دکان بند ہو گئی۔ کہنے لگا یار بہت جی ہو رہا ہے، ایک کہنے لگا کہ میں لے کے آتا، اور یہ وہی تھا، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ گیا 5 منٹ کے بعد ایک دم باکس میں اچھی مٹھائی لے کر کے آ گیا۔ اب کھا تو لیے، اس سے پوچھو تو لایا کہاں سے؟ بولے یار کچھ پوچھو پاچھو مت، کھاؤ اور چھٹی کرو۔ بولے نہیں بتا۔ اب اس میں ایک دم بزید ہو گیا کہ اب کہاں سے دیوبند میں تجھ کو مٹھائی ملی، مجھ کو بتا، کو کہاں سے لایا یہ بتا۔ جب بہت زیادہ پوچھنے لگا تو اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بولے چل باہر آ، میں بتا دے۔ باہر آیا، اس کو بتایا، بولے میں مظفر نگر جا کے لے کے آیا۔ بولے تو کیسے گیا؟ تو وہ اس کو بتایا کہ میں جن ہوں۔ تو اس کا ہاتھ ایسے ہٹا دیا نا۔ ایسے بہت سارے واقعات وہاں پر ہوئے۔ اس لیے جو ہے وہ مخلوق ہر جگہ رہتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جنگلات اور پہاڑوں میں رہتے ہیں، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو پھر وہاں سے بستیوں کی طرف آتے، بستی میں آ کر کے ان کو کھانا بھی ملتا ہے اور ٹھکانہ بھی ملتا ہے۔ ہم لوگ کھانے بیٹھتے، بسم اللہ نہیں پڑھے تو وہ بھی آلتی پالتی مار کے آگے ساتھ میں بیٹھ جاتی، کھا لیتے، اور بسم اللہ پڑھ لیے تو پھر وہ نہیں شریک ہو پاتے۔ اسی طرح شام ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے وقت اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کر دینا چاہیے۔ یہ جو مخلوق جنگلوں سے پہاڑوں سے بستی میں آتی ہے، جو 2 دروازہ بند ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے بند کیا گیا، اس میں وہ داخل نہیں ہو پاتے، اور جو دروازہ کھلا رہتا ہے وہ اندر آ جاتے، اور پھر کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے۔ ان کا کوئی جان پہچان کا جانے لگتا، اس کو بولتے تے بھی آ جا۔ تو وہ رات میں ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، رات میں ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں رہتے، اور جب آدمی کھاتا ہے تو کھانے میں شریک ہو جاتے اگر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی،
اور سوتے ہیں تو سونے میں بھی شریک ہو جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں اور شوہر نے بسم اللہ نہیں پڑھا، میاں بیوی نے بسم اللہ نہیں پڑھا، کپڑا بدن سے ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم نے نہیں پڑھا تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے۔ اور اگر کچھ ملاقات سے حمل ٹھہر گیا تو اس بچے میں ان کے بھی اثرات ہوتے۔ اسی لیے ہمارے پرانے اور بڑے لوگ جب بچہ کوئی بہت نالائکی کرے تو بولتے تھے لگتا ہے یہ بغیر بسم اللہ کا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، یعنی جو بات میں بتایا ہوں یہ حدیث میں، تو وہ ہمارے ساتھ کھانے میں، رہنے میں، سونے میں بھی شریک ہو جاتے اگر ہم بسم اللہ نہ پڑھیں تو۔